الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصبحوا بجہالۃ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ادعی لی ابوک و اخوک حتی اکتب لأبی بکر کتابا فیتمنى متمنن یقول قائل انا اولا ویأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اردو میں ایک شعر ہے کہ مغص کو باغ میں جانے نہ دیجیو، مغص کو باغ میں جانے نہ دیجیو ورنہ ناحق پروانوں کا قتل عام ہوگا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مغص کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو۔ شہد کی مکھی تو دیکھے ہوں گے، کاٹا تو ہوگا، ہے نا؟ نہیں کاٹا ہے۔ شہد کی مکھی شہد کہاں سے لاتی ہے؟ پھولوں کا رس چوس کر کے۔ شہد کی مکھی کہاں رہتی ہے؟ اس کا ایک چاک ہوتا ہے، چھتا جس کو بولتے ہیں، اس کو بنا کے اس میں رہتی ہے۔ اس شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے، جو چاک ہوتا ہے، اس کو جلانے سے موم بنتا ہے۔ میں خود بنایا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اس کو آپ آگ لگائیے، لگا کر کے اس کو ایسے پکڑے رہیے تو اس سے موم ٹپکے گا، اور آپ پانی جمع کر کے کٹورے میں نیچے رکھے، وہ موم پانی پہ گرتے رہے گا اور جمع ہوتا رہے گا۔ جب گل کے ختم ہو جائے گا، پانی سے اس موم کو نکال لیجئے، پھر آپ اس سے موم بتی بنا سکتے ہیں، دوائیں بنا سکتے ہیں، بہت کچھ بنا سکتے ہیں۔ تو شہد کے مکھی کے چاک سے کیا بنتا ہے؟ موم بنتا ہے۔ موم سے کیا بنتا ہے؟ موم بتی، کینڈل۔ جب اس میں آگ لگاتے ہیں تو جب موم بتی جلتی ہے تو اس کے آزو بازو میں کیا ہوں گے؟ چھوٹے چھوٹے کیڑے آئیں گے، اور وہ کیڑے آگ میں جا کر کیا ہو جاتے ہیں؟ جل جاتے ہیں، جلتے ہیں نا۔ تو اس شعر میں یہی کہا ہے کہ مغص کو باغ میں جانے نہ دیجیو، کہ موم کے شہد کے مکھی کو باغ میں مت جانے دو، اس لیے کہ جب باغ میں جائے گا تو رس چوسے گا، رس چوس کے چاک بنائے گا، اس چاک سے موم بتی بنے گی، موم بتی کے آگ میں چھوٹے چھوٹے کیڑے جل کر کے مر جائیں گے، تو مجرم کون ہوا؟ شہد کی مکھی، ہے نا؟ کتنا دور سے گھما کر کے شاعر یہ بات کہہ رہا ہے۔ یہی بات شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کون ہیں؟ حضرت ابو بکر۔ یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیسے ہوئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر حضرت علی خلیفہ ہوتے تو حضرت علی کے بعد حضرت حسن ہوتے، ان کے بعد حضرت حسین ہوتے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا۔ اب حضرت ابو بکر نے حضرت علی سے حکومت چھین لی تو اس کے وجہ سے حضرت علی کو خلافت نہیں ملی۔ تو حضرت علی کو جب شروع میں نہیں ملی، جب بعد میں ملی تو بیچ میں حضرت عثمان شہید ہو گئے، ان کا جھگڑا ہو گیا، پھر اس کے وجہ سے خلافت حضرت امیر معاویہ کے پاس چلی گئی، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کے پاس چلی گئی، اور یزید کے زمانے میں حضرت حسین شہید ہو گئے، تو مجرم کون ہوئے؟ حضرت ابو بکر، ہے نا؟ تو جب بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بات کی جائے گی، کربلا کی بات کی جائے گی، تو ایسی صورت میں کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔
بنیادی طور پر سب سے پہلا الزام جو اہل تشیع کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے لگائی جاتی ہے وہ خلافت پر ہے۔ ایک شیعہ مولوی تقریر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا مجرم کوئی بھی ہو، کسی نے بھی حضرت حسین کو شہید کیا ہو، لیکن آپ اگر بڑھتے جائیں گے تو آپ کو تو یہ بات ماننی پڑے گی یزید کو حکومت ان کے ابا کے وجہ سے ملی تھی، اور ان کے ابا کو حکومت اس لیے ملی کیونکہ پہلی دفعہ حضرت علی خلیفہ نہیں بنے، تو اصل مجرم تو کسی بھی صورت میں آپ کو لاسٹ میں جا کر کے حضرت ابوبکر ہی نظر آئیں گے۔ کہاں کی بات کہاں لے جا کر کے آدمی کیا کر دیا، فٹ کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ندی میں چلا گیا، کشتی میں بیٹھا، کشتی پلٹ گئی، ڈوب گیا، تو کہا کہ اس کا مجرم کون ہے؟ کہا بادل۔ کون مجرم ہے؟ کیوں؟ بادل نہ برستی تو ندیاں نہیں بہتی، ندی نہیں بہتی تو اس میں کشتیاں نہیں چلتی، کشتی نہیں چلتی تو یہ آدمی کشتی میں سوار نہ ہوتا، یہ آدمی کشتی میں سوار نہ ہوتا تو کشتی نہ پلٹتی، کشتی نہ پلٹتی تو یہ آدمی۔ اس حساب سے اگر ہم مانیں تو ایسی صورت میں یہ بات بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے اصل مجرم کون ہے؟ کون ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے اصل مجرم؟ یہودی۔ یہودیوں نے عبداللہ ابن سبا کو نہیں بھیجا ہوتا تو مسلمانوں میں اختلاف نہ ہوتا، یہ شیعہ پیدا نہیں ہوتے، یہ شیعہ پیدا نہیں ہوتے تو یہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جھگڑا نہیں لگاتے، اگر جھگڑا نہیں لگاتے تو حضرت علی کے بعد فوراً حضرت حسن خلیفہ ہو جاتے، حضرت حسن کے بعد حضرت حسین خلیفہ ہو جاتے، تو پھر ایسی صورت میں شہید نہیں ہوتے۔ کچھ بھی آدمی کہیں سے بھی جوڑ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لے کر کے بڑے پیار سے، لاڈ سے، دلار سے کھلا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ اپنے اس نواسے سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا مگر آپ کا یہ نواسہ شہید کر دیا جائے گا، آپ کا یہ نواسہ شہید کر دیا جائے گا، آپ اگر مجھے کہیں تو میں اس جگہ کی مٹی لا کر کے آپ کو دے سکتا ہوں، آپ اگر کہیں تو میں اس جگہ کی مٹی لا کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں جس جگہ آپ کے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی دے دی تھی۔ دوسری بات یہ ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ہمارے یہاں جو بزرگ دادا یا نانا بن گئے ہیں وہ اس بات کو اچھا سمجھیں گے کہ دادا اور نانا کے نظروں میں نواسوں اور پوتوں کی محبت بیٹے اور بیٹی سے زیادہ ہوتا ہے۔ باپ بیٹے سے کتنا بھی غصہ ہو، جب گھر میں پوتے کی ولادت ہوگی تب باپ سب بھول جاتا ہے۔ تو نواسوں اور پوتوں کی محبت ایک فطری چیز ہر انسان میں ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی رقیق القلب، نرم مزاج، نرم دل، جو غیروں کے بچوں سے محبت کرتے تھے وہ اپنے بچوں سے محبت کیوں نہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے یہ جنت کے دو پھول ہیں، یہ دو کیا ہیں؟ جنت کے دو پھول ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا
ہما شباب سید شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت کے جوانوں کے سرداری کے لیے کچھ تو کارنامہ چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے انتہا کارنامے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے انتہا کارنامے، حضرت عثمان ان کے بے شمار کارنامے، حضرت علی انگنت کارنامے، سبھی صحابہ اکرام جن کی فضیلتیں ہیں ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں اور کارنامے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی کو جنت کے جوانوں کا سردار بنائے اور ان کی آزمائش نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی عظیم کارنامہ نہ لے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ان دو لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے دو کارنامے کروائے۔ پہلا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے صلح کروائے گا دو مسلمانوں کے بڑے جماعتوں کے درمیان۔ لَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ، دو بڑے مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے صلح کروائے گا، جھگڑا رکوائے گا۔ ان کا یہ عمل ان کے جنت میں جانے کا اور جنت کے جوانوں کے سردار بننے کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شرف نہیں رہا تو اللہ رب العالمین نے انہیں شہادت کا درجہ عطا کیا اور ان کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا۔ تو یہ ان کی شہادت اور ان کی صلح، یہ ان کے عظمتوں کو بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا تھا۔ لہذا جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا، ان کے لیے جنت کے جوانوں کے سرداری کا ذریعہ بنایا، ان کے لیے رفعت و منزلت کا ذریعہ بنایا، اس چیز پر لوگوں کا ماتم کرنا در حقیقت اللہ رب العالمین کے اس اصول کو نہ سمجھنا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے جنت میں لے جانے کے لیے ایک عظیم چیز ان کے ساتھ رکھا۔ اب سوچئے اگر یہ اختلافات نہیں ہوتے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نہیں کر سکتے تو یہ ان کو عظیم مرتبہ کہاں سے ملتا؟ ہر چیز میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں خیبر کی جنگ نہیں ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر فتح کرنے کی فضیلت ملتی؟ نہیں ملتی۔ جنگ ہوئی تب نے ان کو یہ فضیلت ملی۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آخرت میں اعلیٰ مقام عطا کرنے کے لیے یہ سارا سسٹم رکھتا ہے، جہاں بندے تکلیف، پریشانیاں، مصیبتیں اٹھا کر کے، دکھ درد تکلیفوں کو جھیل کر کے آخرت میں اپنے مرتبہ کو بلند کرتے ہیں۔ اگر شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزار کر کے چلا جائے تو پھر ایسی صورت میں آخرت میں منزلت و مرتبت میں اونچائی کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اب یہ تو ہو گئی کچھ باتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے اس بات پر کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بنایا جانا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ العقیدہ الواسطیہ میں اس بات کو نقل کرتے ہیں، وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ أَبِي بَكْرٍ أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثُمَّ بَعْدَهُ عُمَرُ وَبَعْدَهُ عُثْمَانُ وَثُمَّ عَلِيٌّ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ بَيْنَ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَبَعْضُ النَّاسِ قَدَّمُوا عَلِيًّا وَبَعْدَهُمْ قَدَّمُوا عثمان۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں
اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت والجماعت میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں نبیوں کے بعد، تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ اس کے بعد عمر، اس کے بعد علی، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی۔ بعض لوگ حضرت علی اور حضرت عثمان میں اختلاف کیے ہیں، کچھ نے حضرت علی کو مقدم رکھا، کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کو مقدم رکھا، لیکن من جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی فضیلت پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ جب انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے تو وہ لوگ امت کے متفقہ باتوں میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے، تقریباً 1-1.5 سال پہلے، ایسی ہی بات چل رہی تھی تو بچے کے نام پر بات، حسن، حسین اور دیگر ناموں پر بس گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے کہا نام رکھو ابو بکر اور عمر، اسلام میں ان کی خدمات زیادہ ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین کی خدمات اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ تو لوگوں نے اس کو یہ تصور کر لیا کہ میں حضرت حسن اور حسین کے شان میں نعوذ باللہ گستاخی کر رہا ہوں، تو اس پر بڑا چرچا کر رہے ہیں آج کل لوگ۔ میں نے اسی لیے کہا کہ جب عقل خراب ہو جائے، کھوپڑی برباد ہو جائے آدمی کی، گوبر بھر جائے دماغ میں، حسد اور جلن کے آگ میں جب انسان کے دماغ کی ساری نسیں جل جائیں تب انسان اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس امت میں سب سے افضل ترین شخصیت کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ چنانچہ متفقہ اور صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے انتقال کے وقت، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنے بھی لوگوں کے دروازے ہیں سارے کے سارے دروازے کیا کر دیا جائے؟ بند کر دیا جائے۔ جتنے بھی دروازے ہیں صرف ایک دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ کتنا دروازہ؟ ایک دروازہ کھلا رہنا چاہیے، اور وہ دروازہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھلا رہے گا، بقیہ سارے دروازے کیا کر دیے جائیں؟ بند کر دیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا، مجھ پر جتنے لوگوں کے احسان ہیں میں نے سب لوگوں کا احسان چکا دیا ہے۔ مجھ پر جتنے لوگوں کے احسانات ہیں میں نے سب کا احسان چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین میری جانب سے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ سوچئے یہ فضیلت اور یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہوا۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو كنت متخذا خلیلا من اہل الارض لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اگر میں اس روئے زمین پر موجود کسی انسان کو محبت کا وہ درجہ دیتا جسے خلیل کا درجہ کہا جاتا ہے تو یہ میں ابو بکر کو دیتا، لیکن اللہ رب العالمین میرا خلیل ہے، اس لیے میں ابو بکر کو یہ مقام نہیں دے سکتا۔ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کون سا مقام دینا چاہتے تھے؟ وہ مقام جس مقام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو میں یہ مقام کس کو دیتا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن اللہ میرا خلیل ہے۔ سوچئے کتنا عظیم مقام اور کتنا اونچا مرتبہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید غدیر خم کا نام تو سنے ہی ہوں گے، شیعہ لوگ عید مناتے ہیں کہ عید غدیر خم، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے تمام صحابہ کرام سے گواہی لی، کہا کہ میرے بعد ان کو تم خلیفہ ماننا۔ عید غدیر خم مناتے ہیں اس تاریخ کو یہ لوگ۔ 1,00,000 صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ کسی ایک صحابی نے تو سنا ہوگا، 1,00,000 صحابہ جس مجمع میں موجود ہوں، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اپنے بعد خلیفہ بنایا ہو تو کم سے کم 100 صحابی تو حدیث بیان کرنا چاہیے۔ چلو 10، 1 0 گھٹا دیا، 1 وہ بھی 0 ہٹا دیے، تو ایک بھی صحابی وہ حدیث کیوں نہیں بیان کر رہا؟ کیا نعوذ باللہ سارے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کر گئے تھے؟ یا حضرت علی خود اس بات کو بیان نہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جو بات آج اہل تشیع بیان کرتے ہیں میں اس کا منکر ہوں، میں اس کا انکار کر رہا ہوں۔ اس پر عید غدیر خم پر بات نہیں کریں گے، اس پر ایک بہت بڑے محدث ہیں آج کی تاریخ کے، ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ، ان کی کتاب ہے عید غدیر خم پر، بہت اچھی کتاب ہے، سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے ایک حدیث کے حوالے سے انجینئر مرزا بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے